نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر لہ حافظ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن اخوہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سارے عالم کے اندر سارے مذہبوں سے اونچا مذہب اسلام ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی ساری مذہبوں کی کتابوں سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ قرآن مجید براہ راست اللہ کا کلام جو آسمانی دنیا سے لوح محفوظ تک اور لوح محفوظ سے جو ہے زمینی دنیا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج مسلمان اس قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن آج دنیا کا وہ انسان جو کھڑمد ہے، جو مذہب اسلام سے دور ہے، وہ قرآن کو سمجھ چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج دنیا کی جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے ایک ویڈیو جو ہے بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایک پنڈت نے ہمارے اسلام کے تعلق سے اور قرآن مجید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سے 24 آیتوں کو جو ہے نکال لے، ورنہ مسلمانوں کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پہلے اس ویڈیو کو آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں اس کے تعلق سے چند باتیں قرآن مجید کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کہ دیش میں اگر شانتی اور بھائی چارہ قائم کرنا ہے، دیش میں دنگے فساد نہ ہو، لب جہاد نہ ہو، تو اس کا ایک سب سے بڑا فارمولہ یہی ہے کہ جو قرآن میں 24 آیتیں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں تو آپ ملا مولویوں کو بلاؤ، ان سے کہہ کر کے یہ 24 آیتیں قرآن میں سے ہٹوا دی جائیں۔ جتنے بھی اسلام کے ملا مولوی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اسلام کو جاننے والے لوگ ہیں، ان سب کو بلاؤ اور مجھے کہو گے، میں آنے کو تیار۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ ہندو پنڈت میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ہندو پنڈت نے قرآن مجید کو جو ہے چیلنج کر رہا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے 24 آیتوں کا جو ہے نکالا جائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اس کا جواب دینے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ اے باکھنٹی پنڈت، تو نہیں جانتا کہ جو ہے یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل فرمایا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ سچا کلام ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے گنجائش ایسی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدی للناس کہہ کر اسے پکارا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے اس کی جو ہے خود جو ہے اپنی ذمہ داری حفاظت کی لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر لہ حافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کو جو ہے اتارا گیا ہوں اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ یہ کیسے؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ جو ہے قرآن مجید میں خود نازل کیا ہوں اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ یہ کیسے؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان امت مسلمہ کے اندر جو ہے جو حفظ کا جو مادہ رکھا ہے، میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو جو ہے دنیا کی تمام مذہبی کتابوں کو چیلنج دیتا ہوں، لاؤ اس مہابھارت کو بھی لاؤ، رامائن کو بھی لاؤ، گیتا کو بھی لاؤ اور قرآن مجید کو بھی لاؤ، میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور جو ہے ساری کتابوں کو دریا میں پھینک دو اور کچھ سالوں کے بعد پکارو، آؤ گیتا، آؤ مہابھارت، آؤ رامائن، کوئی کتاب، قسم خدا کی کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ جب قرآن مجید کو پکار
پکارا جائے گا تو ہزاروں لاکھوں امت مسلمان کے حافظ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سورہ طہ، سورہ یاسین، سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے لائیں گے۔ اے پکھنڈی پنڈت، اے جو مسلمانوں کے خلاف بکنے والوں، اے قرآن کے خلاف آواز اٹھانے والوں، تم پیپر پہ لکھا ہوا قرآن مجید تو مٹانے کے لیے تم درد و مدد پہ پڑے ہوئے ہو، جب سینے میں پیوست ہوا قرآن کہاں مٹا سکتے ہو؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے پہلے 1400 سال پہلے بھی مشرکان مکہ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ جو ہے من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا نفعات بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندے پر جو میں نے قرآن مجید کو نازل کیا ہوں وہ سراسر و سچا ہے، اگر تمہارے میں ہمت ہے تو اس جیسی ایک آیت کو پیش کرو۔ خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے، آج تک کسی کے مائے کے لال میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس جیسے ایک آیت کو پیش کریں۔ اے پکھنڈی پنڈت، تو قرآن مجید پہ 24 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے۔ 24 آیتوں کو کیا ایک نقطے میں بھی اگر اس کی رد و بدل ہوگی تو انسان مسلمان اپنی گردنوں کو، اپنے خون کی ندیوں کو بہا دے گا، لیکن اللہ کے کلام پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ سن لے، تیری حکومت، تیرے باپ کی حکومت، اگر تیرا باپ بھی جو ہے خبر سے اٹھ کر آئے گا تب بھی جو ہے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کی تبدیلی تو کیا ایک زیر زبر کی تبدیلی بھی ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں امت مسلمان سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ آج ہماری غفلت کی وجہ سے آج یہ جو ہے جو غیر خدا کو 360 بتوں کو ماننے والا، خبر کی پرستش کرنے والا، آج ہمارے قرآن مجید پر انگلی اٹھانے پر چلا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہے پس پش ڈال دیا اور ہم جو ہے اتحاد کے نام پر اور جو ہے قرآن کی اشاعت کے نام پر کھڑمت کے ہاتھ میں قرآن دیتے ہیں۔ آج اس کا وہ فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ قرآن پر جو ہے تنقیدیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اور جو ہے دوسری بات آپ حضرات کے سامنے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ دوسرا جو ہے ویڈیو آپ سماعت فرمائیں، اتنے دوسرا ویڈیو آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے اندر جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ویڈیو جو ہے شہر ساگر کے کرناٹک بنگلور اور ڈسٹرکٹ شموگا سے ایک دور علاقہ ہے جسے جو ہے شہر ساگر کہا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شہر ساگر کی جو ہے مسلم آبادی، ٹاؤن کی آبادی جو ہے کم سے کم 30 یا 25 ہزار کی ہوگی۔ اس کا جو ہے نمائندگی کا ایک جو ہے نظام جو ہے ایک منتظمہ مجلس منتظمہ جمعیت المسلمین کے نام سے جو ہے ایک ادارہ ہے، وہ کرتے آ رہا ہے، جو جامعہ مسجد اور جو ہے آزاد مسجد کے نگرانی کرتا ہے اور وقف بورڈ کی جائیداد کا جو ہے نگرانی کرتا ہے۔ میرا محترم دوستوں، پچھلے کچھ ایک مہینے سے پہلے جو ہے جب اس کی میعاد ختم ہوگی مجلس منتظمہ کی، تو انہوں نے جو ہے عوام کے سامنے جو ہے اپنی میعاد کو ختم کرنے کی بات رکھی اور جنرل باڈی کا جو ہے منعقد کیا گیا۔ اس کے اندر جو ہے طریقہ کار اس طرح سے تھا کہ جو ہے جنرل باڈی کے صدر جو ہے عوام سے چن کر جو آنے والے اراکین کو نئی منتخب کمیٹی میں جو ہے شامل کرتے، لیکن اس کے برخلاف جو ہے اتنے ویڈیو اس کے برخلاف جو ہے مجلس منتظمہ کے پہلے اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ ساگر کا ایک ادارے کے تعلق کا ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، خود مسلمان اپنے دین کا جو ہے غلط پرچار کرنے لگے، مسلمان بھائیوں پر جو ہے ایسی نازیبہ حرکتیں کرنے لگے تو اسلام کہاں سے عروج پر آئے گا؟ میرے محترم دوستو، اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔
یہ جو جس طرح سے حرکتیں کی گئی ہے یہ نازیبہ حرکتیں ہیں محترم بزرگوں. دوستو خدمت مسجد کی خدمت کے لیے اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، لیکن جو معاملہ شہر ساگر کے اندر پیش آیا ہے یہ زور زبردستی کا معاملہ ہوا ہے. ہمیں سننے میں آیا ہے کہ جنرل باڈی کے اندر جس طرح سے جو ہے جنرل باڈی کا صدر جو ہے عوام کی رائے کے مطابق اراکین کو جو چننا چاہتا تھا، لیکن ہمیں سننے میں آیا ہے کہ پچھلے دروازے سے جو ہے آ کر مسجد کی خدمت میں لگے رہنے کا ایک کمیٹی منعقد کر کے ایسے ہی جو ہے بغیر عوام کی رائے سے جو ہے آگے آنے کی کوشش کی گئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مسجد کی خدمت کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. بہرحال جس طرح سے شہر ساگر میں ہوا ہے یہ تو نازیبہ حرکت ہے، بہرخیف وہ الگ بات ہوگی. لیکن مسلمان آج جب کہ فسطائی طاقتیں اسلام اور قرآن مجید کو مٹانے پر تلے ہیں، ایسے ماحول کے اندر خود مسلمان ایک مسلمان بھائی پر کیچڑ اچھالنا یہ کہاں کس حد تک کس درجے تک صحیح ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے جس الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے جو میں ان کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو دعوت اللہ کرنا کسی ایک جماعت کا کام نہیں. اللہ خود قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو برائی کی طرف روکے اور بھلائی کی طرف بلائے. جماعت کا جو ہے نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن دعوت اللہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ پوری امت کا کام ہے. پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا تم بہترین امت میں سے ہو، لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو. یہ امت کا کام ہے، کسی فرد کا کام نہیں، کسی ایک جماعت کا کام نہیں. لیکن ان خبر پرستوں نے جس کام کو امت کا کام سمجھنا تھا لیکن یہ کسی ایک جماعت کا کام سمجھ کر اس جماعت کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو ہے معاملہ تمہاری سیاسی معاملہ ہے. کیوں جماعت کو بیچ میں لاتے ہو؟ کیوں اللہ کے اس نبیوں کے کام کو جو ہے بدنام کرنے پر تلے ہو؟ یہ نبوت والا کام ہے، یہ نبوت والا کام کار نبوت امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپی گئی ہے. اس کام کو ہر امت کا کرنا ہے، فرض عین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں میں ان خبر پرستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے شرک سے بس باز آ کر جو ہے اللہ کے لیے اللہ کے دین کی خدمت میں جمے رہو. کوئی بھی آوے کوئی بھی جاوے، قوم کی خدمت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے. اللہ جسے چاہتا ہے وہ جو ہے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، مسجد کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے. لیکن عوام کی رائے کے مطابق آؤ، صحیح طریقے سے دین کی خدمت کرو. پچھلے دروازے سے آ کر جو ہے کسی پر حاوی ہونا یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے قوانین کے جو ہے برخلاف ہے. اس لیے میں شہر ساگر کے تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بہرحال اپنے اندر اتحاد کو قائم رکھو، محبت کو قائم رکھو، اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے جو ہے نیچے گرنے نہ دیں اور جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے تلے آ کر ساروں کو اتحاد کے ساتھ قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ اندر پیدا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں دوستوں اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے اسلام کا جذبہ، قرآن کی اہمیت پتہ چلے، قرآن کی اہمیت دلوں کے اندر بس جاوے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.